Inflammation is the reaction of living tissue to all forms of injury. انفلیمیشن جو ہے نا ہماری باڈی کی وہ رسپانس ہے جب ہماری باڈی میں کوئی انجری وغیرہ ہماری باڈی میں کوئی انجری وغیرہ کچھ ایسا کاز ہو جائے جو ہماری باڈی کے لیے جو ہے نا سوٹیبل نہ ہو، تو اس کے خلاف جو ہماری باڈی ریئیکشن کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفلیمیشن. ٹھیک ہے. Inflammation is essentially a protective response intended to destroy invading microorganisms, inactivate toxin and achieve healing and repair. اچھا، انفلیمیشن جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا ایک پروٹیکٹیو رسپانس ہے. ہماری باڈی کو خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بس جو پروٹیکٹیو رسپانس ہے وہ انفلیمیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جو مائکرو آرگینزم یا جو ڈیزیز ہمارے باڈی میں انٹر ہوئے نا اس کو جو ہے نا انیکٹیویٹ کرنا یا اس کو ختم کرنا، اور دوسرا اس جگہ کو ہیل یا ریپیئر کرنا. ٹھیک ہے. اس کے 3 مین فنکشن ہو گئے انفلیمیشن کے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ پروٹیکٹیو رسپانس ہے، سیکنڈ نمبر یہ مائکرو آرگینزم کو ڈسٹروائے کرتا ہے، اور تھرڈ نمبر یہ کہ ہیلنگ اور ریپیئر میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دس از اے فنکشن آف انفلیمیشنز. Inflammation is a protective immunovascular response that involves immune cells, blood vessels and molecular mediators. انفلیمیشن جو ہے نا ایک پروٹیکٹیو رسپانس ہے جو کس چیز کے ذریعے کام کرتا ہے، جو کام کرتا ہے امیونوویسکولر رسپانس کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس میں امیون سیلز بھی انوالو ہے، بلڈ ویزل بھی انوالو ہے، اور مالیکولر جو میڈیٹرس ہیں نا وہ بھی انوالو ہے. ٹھیک ہے. The purpose of inflammation is to eliminate the initial cause of cell injury. انفلیمیشن کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو انجری کا انیشیل یا جو پہلا کاز ہے نا، جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈیزیز کاز ہوا ہے، اس کو ختم کرنا. ٹھیک ہے. کلیئر آؤٹ نیکروٹک سیل اینڈ ٹیشو ڈیمیج فرام دی اوریجنل انسلٹ انفلیمیٹری پروسیس اینڈ ٹو انیشیٹ ٹیشو ریپیئر. اور اس کا کام یہ ہے کہ جو نیکروٹک سیل سے مطلب جو سیل ڈیتھ ہوئے ہیں نا ان سیلز کو ریموو کرنا اور ان کی جگہ پر واپس ہیلنگ اور ریپیئر کا پروسیس کرنا اسٹارٹ کرنا. ٹھیک ہے. کمپلیکس رسپانس آف ویسکولرائز ٹیشو ٹو انفیکشیس اینڈ ڈیمیج ٹیشو. اچھا، یہ ایک کمپلیکس رسپانس ہے جو ہمارے ویسکولرائز ٹیشو اور جو ٹیشوز جو انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے یا ڈیمیج ہوتا ہے نا اس کے خلاف جو ہماری باڈی جو ریئیکشن کرتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں انفلیمیشن. برنگ سیلز اینڈ مالیکول فرام دی ہاسٹ ڈپینڈس فرام دی سرکولیشن ٹو دی سائٹ ویئر دے نیڈ. اور یہ جو ہے نا ہمارے جو سرکولیٹری سسٹم ہے نا اس سے جو ہے نا جو ہمارے ڈیفینسو سیلس ہے، جو امیون سیلس ہے، ان کو لا کر کہاں پہ اکٹھا کرتی ہے، جو ہمارے انجری پارٹ ہے، انجری کے پارٹ پہ جو ہے نا اس کو اکٹھا کر کے وہاں پر اپنا کام کرنے کے لیے ان کو پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ان آرڈر ٹو ایلیمینیٹ دا اوپینڈنگ ایجنٹس. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اوپینڈنگ ایجنٹس یا ڈیزیز کازنگ ایجنٹس یہاں پر موجود ہے نا ان کو ختم کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، انفلیمیشن کے ہارمفل ایفیکٹس کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سو انفلیمیشن کے ہارمفل ایفیکٹس یہ ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز. آٹو امیون ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے امیون سسٹم جو ہے نا وہ خود ہی اپنے سیلس کو جو ہے نا اپنے اون سیلس کو جو ہے نا ختم کرتا ہے، اس کو جو ہے نا ریموو کرتا ہے. کیونکہ اس کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ان کی باڈی میں کوئی انویڈنگ مائکرو آرگینزم آئے ہے جو اس کی بیماری کاز کرے گی، اس کو جو ہے نقصان پہنچائے گی، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں. اور وہ جو ہے نا خود ہی اپنے امیون سیلس پہ اٹیک کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز، اور یہ ایک ہارمفل ایفیکٹ ہے انفلیمیشن کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہائپر سینسیٹیوٹی، ہائی امیون رسپانس ٹو اسٹیمولس. ہائپر سینسیٹیوٹی مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی میں جب کوئی اسٹیمولس وغیرہ آ جائے نا تو اس کے خلاف جو ہماری باڈی جو رسپانس کرتی ہے نا، جو ریئیکشن کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم نارملی جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ہوموسٹاسس. جبکہ اگر یہ رسپانس جو ہے نا یہ پہلے جو ہے نارمل کرتی ہے اور اسٹیمولس جو ہے نا چھوٹا آ جائے اور ہماری باڈی جو ہے نا ہائپر یا بہت زیادہ رسپانس اس کے خلاف شو کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہائپر سینسیٹیوٹی. مطلب ہماری باڈی جب انفلیمیشن زیادہ ہو جائے نا تو اس کے بعد ہماری باڈی جو ہے نا یہ ہیبیچول ہو جاتی ہے کہ کس چیز کے کہ چھوٹی سی اسٹیمولس، چھوٹی سی انجری کے بھی بہت بڑے جو ہے نا سینسیٹیولی بہت بڑے جو ہے نا رسپانس لیتی ہے، اس کا جو ہے نا ریئیکشن بہت بڑا کرتی ہے. ٹھیک ہے. کازز آف کرونک ڈیزیز. انفلیمیشن جو ہے نا کرونک ڈیزیز کا بھی کاز ہو سکتا ہے، جو لانگ ٹرم ڈیزیز ہوتے ہیں نا ہمارے. ریٹومائڈ آرتھرائٹس، جو آرتھرائٹس جو ہمارے جو جوائنٹس ہیں نا اس کی ڈیزیز ہے، اس کو بھی کاز کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایتھیروسکلیروسس. ایتھیرو مطلب یہ ہے کہ بلیک ان آرٹریز اور بلاکیج.
ایتھیروسکلیروسس مطلب یہ ہے کہ جب پیٹس ہماری باڈی میں زیادہ ہو جائے اور ہمارے جو سرکولیٹری سسٹم ہے نا وہاں پہ جو آرٹریز ہے ان آرٹریز کے جو والس ہے نا ٹیونیکا انٹیما جو انرموسٹ لیئر ہے ہماری جو ویزل ہے بلڈ کا نا اس کے جو ہے نا اس پہ یہ لپڈ جو ہے نا یہ ایکومولیٹ ہو جائے اور اس کے ایکومولیشن سے کیا ہو جائے ہماری جو بلڈ جو ہے نا اس کا سرکولیشن میں بلاکیج آ جائے. سو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایتھیروسکلیروسس. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے لنگ فیبروسس. لنگ فیبروسس کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسکیٹرنگ آف لنگ ٹیشو، ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ. اچھا یہ جو ہے نا لنگ جو ٹیشوز ہے نا ان کو اسکیٹر کرتا ہے، مطلب اس کو جو ہے نا پھیلاتا ہے اور اس کا کیا وہ جو ہے نا ورکم آتا ہے. اس کا ورکم جو آتا ہے نا وہ آتا ہے لنگ بریتھنگ میں جو ہے نا مشکل آنا، ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ. ٹھیک ہے. اچھا گول آف انفلیمیشن کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ٹو گیٹ ریڈ دا انیشیل کاز آف سیل انجری مائکرو آرگینزم اور ٹاکسن. اس کا سب سے بیسٹ مقصد یہ ہے کہ جو انیشیل کاز یا جو بنیادی وجہ ہے بیماری وغیرہ یا انجری وغیرہ کا، اس سے جو ہے نا چھٹکارا حاصل کرنا، اس سے جو ہے نا خود کو بچانا، باڈی کو بچانا. ٹھیک ہے. اس کا بھی انیشیل کاز ہے. ٹو گیٹ ریڈ دا کنسیکوینس آف سیل انجری، اور سیل انجری کی وجہ سے جو چینجز آتے ہیں نا اس کو ختم کرنا، یہ بھی اس کا جو ہے نا گول ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف انفلیمیشن. اچھا جو ہماری اب اس کو جو ہے نا ہسٹری ایکسپلین ہوئی کہ جو انفلیمیشن ہے یہ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. کلینکل فیچر آف انفلیمیشن ڈسکرائب ان ایجپشین پیپرس ڈیٹڈ اراؤنڈ 3000 BC. جو آج سے جو ہے نا ایجپشین جو سویلائزیشن تھی نا 3000 BC بیفور جو ہے نا ہم سے بیفور جو تھے نا انہوں نے جو ہے نا انفلیمیشن کو تھوڑا بہت ایکسپلین کیا تھا. ٹھیک ہے. کہ کچھ ایسے ہوتا بھی ہے جو ہم ڈیزیز ہماری باڈی میں انجری وغیرہ کس ہو جائے اس سے جو ہے نا ہماری باڈی کو جو رسپانس شو کرتی ہے، انہوں نے تھوڑا بہت اس پہ کام کیا تھا. اس کے بعد رومن اینڈ سلسیز فرسٹ لسٹڈ دا کارڈینل سائن آف انفلیمیشن ڈیورنگ فرسٹ سینچری AD. پھر جو ہے نا فرسٹ جو سینچری آ گئی نا اس میں جو ہے نا رومنز اور سلسیز جو لوگ تھے نا جو سویلائزیشن تھی روم اور سلسیز کی جو، تو انہوں نے جو ہے نا کارڈینل سائنس جو انفلیمیشن کے سائنس وغیرہ ہوتے سائنس اینڈ سمٹمس ان کو جو ہے نا ان کو لسٹ بنا لی، ان کو جو ہے نا ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فسٹ 4 کارڈینل سائنس اور لسٹڈ اینڈ لیٹر آن ون از مور از ایڈڈ دیس کارڈینل سائن ان 19th century بائی روڈولف ویرکو. اچھا اس کے بعد جو ہے نا پھر انفلیمیشن کی جو اسٹڈی تھی وہ ایڈوانس ہونے لگی پھر 19th century میں جو ہے نا اس کے جو کارڈینل سائنس آگے پڑھیں گے کہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا کارڈینل سائنس جو ہے نا انفلیمیشن کے جو ہے نا ڈرائیوڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. ان کارڈینل سائنس کے بعد پھر ایک اور کارڈینل سائنس بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو گیا. اچھا یہ جو کارڈینل سائنس جو ہے نا یہ کس نے جو ہے نا لسٹ کیے؟ تو یہ ایک سائنٹسٹ تھا روڈولف ویرچو، اس نے جو ہے نا یہ مینشن کیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا کارڈینل سائن کیا ہے؟ کارڈینل سائن اصل میں جو ہے نا سائن اینڈ سمٹم آف انفلیمیشن ہماری باڈی میں ہو جائے تو اس سے کیا اثر ہوتا ہے، کیا سائنز اور سمٹم جو ہے نا باہر آتے ہیں. ٹھیک ہے. دیز آر لیٹن ورڈس، یہ لیٹن ورڈس ہے ڈرائیوڈ ہے جس کے میننگس آپ کو نیچے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے انفلیمیشن کی جگہ پر ریڈنس ہوگی، مطلب وہ جگہ سرخ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لیٹن ورڈ میں روبر. ٹھیک ہے. اس کے بعد سویلنگ ہوگی. سویلنگ مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے نا پھول جائے گی، مطلب اس میں جو ہے نا اس کی جو سائز ہے وہ بڑا ہو جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیومر. اس کے بعد ہوتا ہے ہیٹ، مطلب جو جگہ جو ہے نا انفلیم ہے نا وہ جلے گی، اس میں جو ہے نا جیسے آگ جیسی فیلنگ آئے گی. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کیلور. اور 4 نمبر جو ہے نا پین ہے، مطلب انفلیمیشن جہاں پہ ہوگی وہاں پر درد ہوگا، پین ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ڈولر. جبکہ لاسٹ ون ہے جو نیو ایڈ ہوا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں لاس آف فنکشن. جہاں پہ انفلیمیشن ہوئی وہاں پر فنکشن جو ہے نا اس پارٹ کا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں فنکشیولیزا. ٹھیک ہے. یہ ہے کارڈینل سائنس. اچھا اسکاٹش سرجن جان ہنٹر ڈسکور دی بینیفیشیل افیکٹ آف انفلیمیشن آن ہارس ان 1973. اچھا پھر جو ہے نا ایک اسکاٹش سرجن تھا جان ہنٹر، اس نے جو ہے نا دریافت کر دیا کہ جو انفلیمیشن ہے نا یہ ہماری باڈی پہ اس کے جو اثر ہے نا وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں جو یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں. یہ اس نے کب کہا؟ 1973 میں اس نے کہا کہ انفلیمیشن کے کچھ اچھے اثرات بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جان ہنٹر نے کہا. رشین بایولوجسٹ ایلین میچنکوف ڈسکور فیگوسائٹوسس ان 1880. ٹھیک ہے. جو اچھا اس کے بعد جو ہے نا رشین بایولوجسٹ تھا ایک ایلین میچنکوف، اس نے کیا کہ اس نے فیگوسائٹوسس کا جو پروسیس تھے نا
وہ ڈسکور کر دیا 1880 میں، ٹھیک ہے. سر تھامس لیوس ڈسکور دا رول آف ہسٹامین اینڈ ویسکولر چینج ڈیورنگ انفلیمیشن. اس کے بعد جو سر تھامس تھا نا لیوس، اس نے ڈسکور کر دیا کہ ہسٹامین کا کیا کردار ہے ویسکولر چینج میں اور انفلیمیشن میں. ہسٹامین جو ہے نا ایک ہارمون ہے، اس کا کیا جو ہے نا رسپانس ہے یا اس کا کیا کام ہے انفلیمیشن کے ٹائم یا انفلیمیشن کی جگہ میں، ٹھیک ہے. میجر کازز آف انفلیمیشن کیا ہے؟ انفلیمیشن کے میجر زیادہ تر کازز ہے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بیکٹیریا کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وائرس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا فنگس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا پیراسائٹک جو مائکرو آرگینزم ہے نا ان کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ٹیشو نیکروسس ڈفرینٹ ٹائپ آف مالیکیول ریلیز فرام دی ڈفرینٹ نیکروٹک سیلز ٹریگرنگ انفلیمیشن. اچھا، ٹیشو نیکروسس مطلب یہ ہے کہ ٹیشو کا ختم ہونا، ٹیشو کا ڈیتھ ہونا، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ٹائپ آف مالیکیول ریلیز فرام ڈفرینٹ نیکروٹک سیلز ٹریگرنگ انفلیمیشن. زیادہ تر جو مالیکیول جو ہوتا ہے یا جو فلوئڈ وغیرہ جو ٹیشو سیکریٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے انفلیمیشن جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ڈیو ٹو ہائپوکسیا ایکٹیویٹ ڈفرینٹ ٹائپ آف جین انوالو ان انفلیمیشن پارٹیکولرلی وی ای جی ایم. اچھا، جب ہماری باڈی میں ہائپوکسیا ہو جائے نا، آکسیجن کی سپلائی کسی باڈی پارٹ کو کم ہو جائے، سو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری باڈی کے جو کچھ جینس ہوتے ہیں ہمارے کچھ سیلس کے، سو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور کیا کاز کرتے ہیں، وہ انفلیمیشن کے لیے جو ہے نا وہ راہ ہموار کرتے ہیں، اس کو کاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا زیادہ تر کون سا جین انوالو ہے؟ وی ای جی ایم. یہ جین انوالو ہے کس چیز کے؟ جو ہمارے سیلس ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ انفلیمیشن سٹارٹ کرے. انکریز واسکولر پرمیبلٹی اینڈ پروموٹ انفلیمیشن. اس کا جو کام ہے نا وی ای جی ایم کا، یہ کیا کرتا ہے، یہ جو ہمارا واسکولر پرمیبلٹی ہے، جو ہمارے ویزل ہے اس کی پرمیبلٹی انکریز کرتا ہے، مطلب اس سے جو ہے نا پھر ڈیفیوژن جو ہے نا زیادہ ہو جاتی ہے. اور دوسرا انفلیمیشن کو پروموٹ کرتا ہے. اسٹیم یا جو ہے نا لاس آف بلڈ سپلائی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے فزیکل اور کیمیکل انجری بھی انفلیمیشن کاز کر سکتا ہے، اور ٹراما کی وجہ سے بھی انفلیمیشن کاز ہو سکتا ہے. ٹراما مطلب سڈن ایونٹس جو ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے بھی انفلیمیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. فورن باڈیز کین کاز ٹرامیٹک ٹیشو انجری اور کین کیری ڈفرینٹ ٹائپس آف مائکرو آرگینزم. ٹھیک ہے، جو فورن باڈیز ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹرامیٹک ٹیشو انجری کاز کر سکتے ہیں، یا جو ہے نا بہت ڈفرینٹ ٹائپ آف مائکرو آرگینزم جو ہے نا وہ اپنے اندر لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سوچرز، سپلنٹرز اور ڈرٹ. اچھا، یہ تین جو ہے نا انذر کاز آف انفلیمیشن ہے. سب سے پہلے سوچر مطلب جو ہم سرجری کے بعد جو انجرڈ جگہ ہوتا ہے نا اس کو اسٹیچز لگاتے کر بند کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی انفلیمیشن کاز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا آتا ہے سپلنٹر مطلب یہ ہے کہ کوئی شارپ چیز یا کوئی تیز چیز کی وجہ سے ہماری باڈی میں انجری کاز ہو جائے نا اس کو ہم کہتے ہیں سپلنٹرز. مطلب ہم نے اگر کوئی نائف وغیرہ سے کٹ لگا لیا یا جو ہے نا کس طرح اور کوئی جو ہے نا تیز چیز سے کٹ لگا لیا تو اس کو ہم کہتے ہیں سپلنٹر، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈرٹ کا مطلب ہے سوئل اور ارتھ، اس کی وجہ سے بھی انفلیمیشن کاز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. امیون ریئیکشن کی وجہ سے بھی انفلیمیشن کاز ہو سکتے ہیں. جو ہمارے آٹو امیون ڈیزیز ہے وہ اپنے ہی سیلس کو ریموو کرتی ہے، ختم کرتی ہے، تو اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی انفلیمیشن کاز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، انفلیمیشن کے اب جو ہے نا 2 ٹائپس ہے، ٹھیک ہے. آن دی بیسس آف سیویرٹی، ٹھیک ہے، کہ کتنی سیویئر ہے یا کتنے ٹائم ہے اس کے بیس پہ 2 ٹائپس ہے، ٹھیک ہے. نمبر فرسٹ جو ہے نا وہ ہے ایکیوٹ انفلیمیشن. ایکیوٹ انفلیمیشن از امیڈیٹ اینڈ ارلی رسپانس ٹو انجری. جو انجری جب کاز ہو جائے اس کے جو سب سے پہلے جو ہماری باڈی رسپانس شو کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ انفلیمیشن، ٹھیک ہے، جو انفلیمیشن کاز ہوتا ہے. کریٹیکل ایکسپریشن آف دس رسپانس ٹو ڈیلیور لیوکوسائٹ ٹو سائٹ آف انجری. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لیوکوسائٹ ہوتا ہے یا جو ہمارا امیون سیل ہوتا ہے نا سو وہ ایکیوٹ انفلیمیشن میں جا کر جہاں پر زخم ہوا ہوتا ہے، جہاں پر انجری ہوا ہوتا ہے نا وہاں پر جا کر اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا امیون سیلس پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر اپنا کام کر کے یہاں سے جو مائکرو آرگینزم ہے اس کو ختم کرے، ٹھیک ہے. اچھا، ویئر دے ہیلپ کلیئر انویڈنگ انفیکشن ایجنٹ ایز ویل ایز ڈیگریڈ نیکروٹک ٹیشو. اس کا جو ہے نا یہ جو انفیکٹیو ایجنٹس ہے یا مائکرو آرگینزم ہے اس کو ختم کرتا ہے، اور اس سے جو نیکروٹک ٹیشوز ہے اس کو ختم کر کے پھر وہاں پر ہیلنگ اور ریپیئر پروسیس واپس سٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے.
ایکیوٹ انفلیمیشن از دی فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ انجری. اچھا یہ جو ہے نا ایکیوٹ انفلیمیشن کو ہم فرسٹ لائن آف ڈیفینس بھی کہہ سکتے ہیں. زیادہ تر امیون جو ایکیوٹ انفلیمیشن ہے سمپل یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں ہوگا اور اس کا آن سیٹ مطلب یہ بہت جلدی انسان کو ہو جائے گا اور یہ جو ہے نا اس کا ڈیوریشن بھی کم ہوگا. ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ انفلیمیشن. اس کے بعد آتے ہیں کریکٹرسٹک آف ایکیوٹ انفلیمیشن. کریکٹرسٹک مطلب ہے کہ کون کون سی خصوصیات ہے جو ایکیوٹ انفلیمیشن میں ہوگی. اس کا ڈیوریشن شارٹ ہوگا. ٹھیک ہے بہت کم ٹائم کے لیے ایکیوٹ انفلیمیشن ہوگی. لاسٹنگ فرام فیو منٹس اپ ٹو فیو ڈیز. یہ جو ہے نا کچھ منٹوں سے لے کر کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں جلدی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ایکیوٹ انفلیمیشن. فارمیشن آف انفلیمیٹری ایگزوڈیٹ. اس کے بعد جو انفلیمیٹری ایگزوڈیٹ ہوتا ہے نا جو انفلیمیٹری فلوئڈ ہوتا ہے نا اس کی فارمیشن اسٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے پریڈومیننٹ نیوٹروفل لیگوسائٹ ایکومولیشن. جہاں پر ایکیوٹ انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے نا وہاں پر جو ہے نا نیوٹروفل اور لیگوسائٹ جو ہمارے امیون سیلس ہے وہاں پر وہ ایکیومولیٹ ہو جائے گا وہ جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سبسائڈ وین دا گولز آر فلفلڈ. اور یہ جو سیلز وغیرہ ہوتے ہیں نہیں واپس اپنی جگہ پر جائے گی لیکن جب وہاں پر ہیلنگ اور ریپیئر کا پروسیس پورا ہو جائے تو یہ سیلز وغیرہ واپس اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا دوسرا ٹائپ ہے کرونک انفلیمیشن. کرونک انفلیمیشن سب سے پہلے یہ ہے کہ جب لانگ ٹرم جو انفلیمیشن جو زیادہ ٹائم کے لیے ہو جائے اور زیادہ ٹائم میں ہو جائے. ٹھیک ہے جو مطلب ہم ہفتوں میں جو ہے نا ہماری باڈی کو کاس ہو جائے اور پھر ہفتے لگے اس کو ٹھیک کرنے میں. اس کو ہم کہتے ہیں کرونک انفلیمیشن. ٹھیک ہے chronic inflammation or prolonged duration during which inflammation tissue injury and attempts at repair coexist in varying combination. اچھا یہ جو ہے پرولانگ ڈیوریشن ہوگا اس کا بہت لانگ ٹائم کے لیے ہوگا. دوسرا یہ جو ہے نا ٹیشو انجری اینڈ اٹیمپٹس ایٹ ریپیئر کویگزسٹ ان ویرینگ کمبینیشن. یہ ٹیشو انجری کی جگہ پر ہوتا ہے اور دوسرا یہ جو ہے نا ریپیئر کے لیے کویگزسٹ ویرینگ کمبینیشن یہ بہت ٹرائی کرے گا. ٹھیک ہے اچھا ڈفرینسز بٹوین ایکیوٹ اینڈ کرونک انفلیمیشن میں کیا کیا ڈفرینسز ہے. ٹھیک ہے تو کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ایکیوٹ آن سیٹ اس کا شارٹ ہوگا مطلب یہ جو ہے انسان کو جلدی لگ جائے گا. ٹھیک ہے جبکہ کرونک جو ہے نا پرولانگ ہوگا وہ آہستہ آہستہ انسان کو لگ جائے گا. ٹھیک ہے پریڈومیننٹ سیل نیوٹروفل ہے اس میں جو زیادہ تر ہیلپ سیل ہوتے ہیں نا ایکیوٹ جو انفلیمیشن ہے نا اس میں نیوٹروفل زیادہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جبکہ جو کرونک انفلیمیشن اس میں مونوسائٹ میکروپیجز اور لیمفوسائٹ 3 ٹائپس کے سیل جو ہے نا زیادہ تر وہاں پر کام کرتے ہیں جہاں پر کرونک انفلیمیشن ہو. ٹھیک ہے ٹیشو انجری اینڈ فائبروسس کیا ہے اس میں جو ہے نا ٹیشو انجری ایکیوٹ میں کم ہوگی جبکہ کرونک میں ٹیشو انجری زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے چینجز ان ایکیوٹ انفلیمیشن میجر کمپوننٹس. اچھا ایکیوٹ انفلیمیشن کو اب آگے جو ہے نا آگے نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ایکیوٹ انفلیمیشن. اس کو بہت ڈیٹیل سے پڑھ لے. ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا ایکیوٹ انفلیمیشن میں کیا کیا چینجز ہو سکتی ہے اس کو پڑھ لے. سب سے پہلے ویسکولر چینجز. ویسکولر مطلب جو ہمارے بلڈ ویزل میں جو چینجز آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ویسکولر چینجز. چینجز ان دی کیلیبر آف دی بلڈ ویزل. اس سے جو ہے نا بلڈ ویزل کے کیلیبر کے جو مطلب بلڈ ویزل کے جو اسٹرکچر ہوتا ہے نا اس میں چینجز آتے ہیں. ٹھیک ہے الٹریشن ان پرمیبلٹی آف مائکرو ویسکولیشن. جو چھوٹے چھوٹے ویزلس ہوتے ہیں کیپلریز وغیرہ ہوتی ہے نا اس کی جو پرمیبلٹی ہوتی ہے مطلب اس سے جو چیزیں پاس ہوتی ہے یا پاس نہیں ہوتی اس میں چینجز آتی ہے. ٹھیک ہے انکریز ویسکولر پرمیبلٹی اینڈ فلوئڈ. اچھا جو ویزل ہوتا ہے نا اس کی جو پرمیبلٹی ہوتی ہے مطلب اصل میں بیس کو سمجھ. ٹھیک ہے پرمیبلٹی کیا ہے اور ویزل کیا ہے. جو ہمارے سرکولیٹری سسٹم ہے نا یہ ہمارے باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس میں آتے ہیں اور ہمارے باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کو کیا کرتا ہے جو نیوٹرینس وغیرہ آکسیجن وغیرہ اس کی سپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے اور اس کی سپلائی کرتا ہے اور یہ جو ہے نا کس چیز کے ذریعے کرتے ہیں تو ڈیفیوژن یا جو ہے نا اوسموسس اس پروسیس کے ذریعے کرتے ہیں. ٹھیک ہے مطلب جب کیپلریز تک پہنچ جائے تو کیپلریز سے وہ بلڈ کے جو نیوٹرینس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمارے سیل کو انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرمیبلٹی. جب ایکیوٹ انفلیمیشن کاس ہو جائے تو اس سے کیا ہوتی ہے انکریز پرمیبلٹی. پرمیبلٹی جو ویزل کی ہوتی ہے نا وہ زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ایکزولیشن کیپلریز allowing fluid and blood proteins to move into interstitial space. ٹھیک ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے پرمیبلٹی کے انکریز کی ہونے کی وجہ سے ایکیوٹ انفلیمیشن میں جو ہوتے ہیں نا ہمارے بلڈ کا جو کمپوننٹس وہ اس ہمارے ٹیشو اسپیسز میں آ جاتے ہیں اور ٹیشو اسپیسز میں امپلیمنٹ جو ہوتے ہیں نا ایکزوڈیٹ ہو جاتے ہیں یا جو ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے مائگریشن آف لیوکوسائٹس. وہ جہاں پر ایکیوٹ انفلیمیشن ہوئے ہو نا وہاں پر
جو لیکوسائٹ ہوتے ہیں نا وہ مائگریشن کرتے ہیں، وہاں پر آتے ہیں اور ایکومولیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکوسائٹ جو ہے نا اس کو ہم جانتے ہیں پہلے سے، لیکوسائٹ جو ہے نا ہماری بلڈ کا ایک امپورٹنٹ سیل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں WBC۔ اس کو یہ جو ہے نا اس کو ہم دوسرا نام امیون سیلز بھی کہتے ہیں، جو ہماری باڈی کو ڈیزیز وغیرہ سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس میں کچھ ٹرمز آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مارگینیشن ہے، اصل میں مارگینیشن کے کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مارگینیشن جو ہے نا، جب ہماری WBC جو ہے نا وہ ہماری باڈی کے ڈفرینٹ پیریفرل پارٹ میں آ جائے نا، ہمارے ہینڈز اور ہمارے پاؤں کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں جہاں پر زیادہ تر انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے نا، وہاں پر آ جائے تو اس پروسیس کا ہم کہتے ہیں مارگینیشن، موومنٹ آف WBC ٹو پیریفرل پارٹس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایڈہیجن۔ ایڈہیجن مطلب ہوتا ہے بائنڈنگ، بائنڈنگ مطلب ہوتا ہے اٹیچمنٹ، یا جو ہے نا کسی چیز کے ساتھ جو ہے نا لگ جانا۔ اس کے بعد آتا ہے ایمیگریشن۔ ایمیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ جب WBC ہمارے سائٹ آف انفلیمیشن پہ آ جائے، انجری پہ آ جائے نا، سو وہاں پر جب یہ WBC بلڈ سے جو ہے نا باہر نکل کر ہمارے ٹیشو کے اسپیسز میں جاتی ہے، بلڈ سے نکل کر ٹیشو کے اسپیسز میں جاتی ہے، اس پروسیس کو کہتے ہیں ایمیگریشن۔ کیموٹیکسس اینڈ لیکوسائٹ ایکٹیویشن۔ اچھا، کیموٹیکسس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیموٹیکسس جو ہے نا موومنٹ آف سیلز ان رسپانس ٹو کیمیکل اسٹیمولائی۔ جب کیمیکل اسٹیمولائی آ جائے اور ہمارے سیلز سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کیموٹیکسس۔ اور لیکوسائٹ ایکٹیویشن مطلب جب WBC جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور اپنا کام شروع کرے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایکیوٹ انفلیمیشن ہیز ٹو میجر کمپوننٹس۔ ایکیوٹ انفلیمیشن میں زیادہ تر 2 میجر کمپوننٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر فرسٹ جو آتے ہیں وہ ویسکولر چینجز آتے ہیں، اور دوسرا سیلولر ایونٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسکولر چینجز تو ہم نے پڑھ لی کہ اس میں جو ہے نا جو ویزل وغیرہ آتے ہیں اس کے پرمیبلٹی انکریز ہو جائے، وہاں سے فلوئڈ جو ہے نا وہ باہر کی طرف آ جائے گا، لیکن جو سیلولر ایونٹس وہ آگے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں کچھ خاص ہے یعنی، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ایکسٹرا سیلولر میٹرکس ہے یہ، چلو یہ ٹھیک ہے، یہ ایکسٹرا سیلولر میٹرکس ہے۔ اس کے بعد اوکیشنل ریزیڈنٹ لیمفوسائٹس اور مائکروپیجز، جو مائکروسائٹ اور جو لیمفوسائٹ اور مائکروپیجز ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر انفلیمیشن کا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ انکریز بلڈ فلو سے یہاں پر کیا ہوگا، بلڈ فلو انکریز ہو جائے گا، انٹرول ڈائلیشن ہو جائے گی، مطلب جو آرٹریز ہے وہ ڈائلیٹ ہو جائے گی، وینیول ڈائلیشن جو وینز بھی ہو وہ بھی ڈائلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پلازما سے جو پروٹینز وغیرہ ہو لیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیوٹروفل اور جو ہماری WBC کے جو سیلس ہے وہ امیگریشن کریں گے، مطلب وہ بلڈ سے لے کر ہماری ٹیشو کے پلیسز پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل ڈائیگرام ہے، آپ دیکھ لیں اس کو، جو تھوڑا مسئلہ ہو تو پھر بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، الٹریشن ان دی ویسکولر فلو اینڈ کیلیبر۔ اچھا، ویسکولر فلو میں اور ویسکولر جو اسٹرکچر ہے، جو ہمارے ویزل کے اسٹرکچر، اس میں کیا چینجز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارلیسٹ مینیفیسٹیشن از ویزو ڈائلیشن۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے ویزو ڈائلیشن۔ جب یہاں پر کہیں پر جو ہے نا انجری وغیرہ کاس ہو جائے، انفلیمیشن وغیرہ کاس ہو جائے نا ایکیوٹ، تو وہاں پر سب سے پہلے ویزل جو ہے نا وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ویزل ڈائلیشن۔ فاسٹ کریں ٹولس۔ اچھا، ویزو ڈائلیشن جو ہے نا MCQs کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ویزو ڈائلیشن کہاں پر سب سے پہلے ہوتا ہے، سو یہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا وہ آرٹریولز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آرٹریز ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے۔ انڈیوسڈ بائی کیمیکل میڈیٹر ہسٹامین اینڈ نائٹرس آکسائڈ ایکٹنگ آن ویسکولر اسموتھ مسل۔ جو ویزل ہوتے ہیں نا وہ کون سے مسل سے بنے ہوتے ہیں، ہمارے جو بلڈ ویزل ہے وہ جو ہمارے اسموتھ مسل ہوتے ہیں اس سے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس پہ کیا ہوتا ہے، ہمارے جو ہارمون ہوتا ہے ہسٹامین، وہ ایکٹنگ کرتا ہے ہمارے اسموتھ مسل پہ، اور اس کو جو ہے نا کیا کرتا ہے، ڈائلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائلیشن کس کرتا ہے، کون، ہسٹامین، اور دوسرا ٹرم ہوتا ہے نائٹرس آکسائڈ N2O، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا کیا کس کرتا ہے، یہ کس کرتا ہے ہمارے ویزل جو ہے نا اس کو ڈائلیشن، ٹھیک ہے۔ اوپننگ آف نیو کیپیلری بیڈ۔ سو اس کے بعد جو ہے نا کچھ نیو کیپیلری جو ہے نا وہ ایرائز ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتی ہے سائز میں اور نمبر میں بھی، ٹھیک ہو گئے۔ ریزلٹ از انکریز بلڈ فلو۔ سو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہاں پر بلڈ فلو بھی انکریز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ریڈنس بھی ہو جاتی ہے، وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے، مطلب، اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر ہیٹ، مطلب وہ جگہ جل ہوتی ہے اس جگہ میں، ٹھیک ہے۔ سم ٹائمز کاز ٹرانزینٹ ویزو کنسٹرکشن، اور بعض دفعہ اکثر کبھی کبھار جو ہے نا کیا ہوتا ہے،
ویزو کنسٹرکشن بھی خاص ہوتا ہے، مطلب وہ جو ویزل ہے نا وہ کنسٹرکٹ بھی ہو جاتی ہے. یہ زیادہ تر نہیں ہوتے لیکن کچھ کنڈیشن میں ہو سکتا ہے. اگر ٹیشو جو ہے نا وہ جو انجری اگر ہو جاتا ہے نا ہمارے ویزلس کی، جو بلڈ ویزل کی انجری ہو جاتا ہے اس میں زیادہ تر ویزو کنسٹرکشن آتی ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا بلڈ لاس کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، الٹریشن آف پرمیبلٹی آف ویزل ول فالو کوئکلی. جو ویزل ہے نا اس کی جو پرمیبلٹی ہوتی ہے، اس سے جو چیزیں باہر نکلتی ہے نا وہ جلدی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دس پیج از فار شارٹ ٹائم اینڈ از فالوڈ بائی سلوئنگ آف بلڈ اسٹریم. اچھا، یہ پیج جو ہوتا ہے نا جو پرمیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے یہ بہت کم ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا بلڈ فلو کو جو ہے نا اس کو سلو کرتی ہے اس جگہ پر، تاکہ بلڈ فلو زیادہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. پکچر پروڈکشن آف دس ٹاسز. اچھا، جب کسی باڈی پارٹ کو بلڈ فلو کم ہو جائے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کنڈیشن کو اسٹاسس. ٹھیک ہے. دا مین فیکٹر ان دا پروڈکشن آف دس ٹاسز ان انکریز ان دی ویسکولر پرمیبلٹی. اسٹاسس کا مطلب اس بلڈ کو جو سلو ملنا کا جو پروسیس ہے نا یہ جو ہے نا کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ جو ہے نا ویسکولر پرمیبلٹی کی وجہ سے یہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فلوئڈ از لاس فرام دی بلڈ اینڈ بلڈ وسکاسٹی از انکریز دیٹ فلو سلو ڈاؤن بلڈ فلو. اچھا، جو فلوئڈ وغیرہ ہوتے ہیں نا جو واٹری سبسٹانس ہوتے ہیں وہ بلڈ سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ بلڈ سے نکل جائے تو اس سے بعد کیا کاز ہوتے ہیں، اس کے بعد کاز ہوتی ہے بلڈ کا جو گاڑھا پارٹ ہوتا ہے نا جو تھک پارٹ ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے وہ رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا پرمیبلٹی ختم ہو جاتی ہے جب فلوئڈ لاس ہو جائے. ٹھیک ہے. انکریز پرمیبلٹی آف مائکرو ویسکولیچر. جو مائکرو یا اسمال ویزل وغیرہ ہوتے ہیں اس کی جو پرمیبلٹی وہ انکریز ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہال مارک آف ایکیوٹ انفلیمیشن. جو ایکیوٹ انفلیمیشن ہے اس کا جو ہال مارک بڑا ریزن ہے وہ انکریز پرمیبلٹی آف مائکرو ویسکولیچر ہے. ایٹ فرسٹ the scratch is visible as pale red line, then the surrounding few millimeter of tissue on both sides of the scratch become red as blood flow increase locally. Finally, the area swells as additional fluid accumulates in the interstitial spaces of the region. The condition known as edema. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جب جہاں پر ایکوٹ انفلیمیشن ہونا ہوتا ہے نا وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر پیل ریڈ لائن کاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریڈ جیسا لائن ہوتا ہے سرخ کلر کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا سراؤنڈنگ جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے اسکریچز اور ریڈ بلڈ فلو جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لوکلی. پھر اس کے بعد وہ جگہ جو ہے نا سویلس ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا فلوئڈ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے. کہاں پر انٹرسٹیشیل اسپیس جو ہوتی ہے، جو سیلس کے درمیان اسپیس ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹرسٹیشیل اسپیسز. وہاں پر فلوئڈ ایکومولیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کنڈیشن کو فلوئڈ کے ایکومولیشن انٹرسٹیشیل اسپیسز کے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایڈیما. ٹھیک ہے. اچھا، ایگزوڈیٹ. As a result, widening of intracellular junction occurs which allow passage of large amount of fluid and high molecular weight proteins and high protein concentration. This process is called exudation. جیسے ایگزوڈیشن وہ پروسیس ہے جس میں جو ہے پرمیبلٹی کے انکریز ہونے کی وجہ سے جو سیلز ہوتے ہیں بلڈ کے جو فلوئڈ ہوتے ہیں اور جو پروٹینز پارٹ ہوتے ہیں نا وہ جب باہر کی طرف چلے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایگزوڈیشن اس پروسیس کو. ٹھیک ہے. ٹرانسوڈیشن کس چیز کو کہتے ہیں، لو اسپیسیفک گریویٹی ہوتی ہے اس میں. اچھا، یہ کچھ خاص ٹرمز نہیں ہے. لو پروٹین کنٹینٹ ہوتا ہے اور موسٹ پروٹین ول بی البیومن. زیادہ تر پروٹین کس ٹائپ کا ہوتا ہے، البیومن کا. اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسوڈیشن. ٹھیک ہے. ٹرانسوڈیشن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نارمل بلڈ ویسل اور دوسرا جو ٹیشو انفلیمیشن جب کس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے جو سیلز وغیرہ ہیں نا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا باہر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزوڈیٹ ہو جاتے ہے اور اس کو پلس ہم باہر جب یہ کنورٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیما. ٹھیک ہے.